السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت یفعل ما یشاء وہو علی کل شیء قدیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند رجوعه من حجة الوداع في قرية غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں، تمام سامعین جو پوری دنیا میں سن رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہمارا سال نو ہوتا ہے۔ جنوری شمسی سال ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، اور قمری سال وہ بھی اللہ کا ہے۔ محرم قمری سال کی ابتدا ہے، اللہ نے بنایا۔ سورج شمسی سال جنوری وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ نے ہمارے لیے قمری سال کا کیلنڈر پسند کیا، باقی دنیا کے لیے سورج کا سال لوگوں نے پسند کیا جنوری۔ جنوری کی رات لوگ جشن مناتے ہیں، ساری دنیا میں نافرمانی کرتے ہیں، بہت برے کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سال شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی غم کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اور ایک ایسا واقعہ ہمیں ہمارے زخموں کو تازہ کرتا ہے۔ قیامت تک ان زخموں سے خون رستا رہے گا، امت روتی رہے گی، آنسو بہاتی رہے گی، اور اس اہل بیت کی بے رحم طریقے پر جو شہادتیں ہوئیں اس کا سوگ مناتی رہے گی۔ یہ خاندان کیسا ہے؟ پہلے میں یہ بتاؤں۔ جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں پوری دنیا کے مشرق اور مغرب، شمال و جنوب پھرا ہوں، میں نے بنو ہاشم جیسا خاندان افضل و اعلیٰ کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان کہ اللہ نے ساری دنیا انسانیت کو دیکھا اور اس میں سے عرب کو چھانٹا، پھر عربوں کو پرکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا۔ مضر آپ کے اس میں پیڑھی میں ایک شخص آتا ہے۔ پھر مضر کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا۔ قریش ٹائٹل ہے، نام اس کا فہر تھا۔ پھر اللہ نے قریش کو دیکھا تو اس میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا۔ پھر بنو ہاشم کو چھانٹا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل نسب
منقطع الا نسبی وسأبلھا ببلالھا، قیامت کے دن سب نسب ٹوٹ جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا، میں اس کو پانی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور سارے نبیوں کا سردار، انسانوں کا، جنات کا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنات کے بھی نبی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری دنیا کے انسانوں کے نبی اور قیامت تک کے نبی، اور رحمت للعالمین کا لقب دیا، جو کسی نبی کو یہ لقب نہیں ملا، اور کسی نبی کو اتنے نام نہیں دیا۔ آپ نے کہا میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں قاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ تو ایسے ہی آپ کی نسل کو اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر بنایا۔ لوگوں کی نسل آپ نے فرمایا بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ تو جب حسن پیدا ہوئے علیہ السلام تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، حسن۔ پھر آپ نے ان کو اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، حسین۔ اور پھر حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، تو آپ نے کہا نہیں، محسن۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے نسل آدم چلی ہے، اللہ نے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں رکھا، یہ اللہ نے میرے بچوں کے لیے یہ نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حسن اور حسین میری دنیا کی بہار ہیں، حسن اور حسین میرے پھول ہیں۔ اور اظہار محبت ایسا تھا کہ آپ ان کو گود میں لیتے، پیار کرتے، سینے سے لگاتے، دونوں کو اپنی باہوں میں لے کر ایسے ان سے پیار کرتے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے پھر ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ ان کے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور فرماتے میرے بچے کہاں ہیں؟ لکا، شرارتی، میرے شرارتی بچے کہاں ہیں؟ تو دونوں دوڑے دوڑے آتے، تو آپ ان کے لیے اس طرح ہاتھ زمین پر اور گھٹنے ٹیک کر اپنی کمر کو لیول کر کے فرماتے بچوں اپنے سواری پہ سوار ہو جاؤ، اللہ اکبر، دونوں جہان کے سردار ہوں تو ان پہ سوار ہونے والے سواروں کی شان کیا ہوگی۔ پھر آپ ان کو کمرے میں چکر دلاتے اس طرح، پھر پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کیف مطیتکما، پھر ان دونوں کو اتار دیتے اور اپنی نواسی زینب کو اکیلی کو اپنی کمر پہ بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، کہنے لگے ہو اتنی عظیم الشان سواری۔ تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو بڑے عظیم الشان ہیں۔ یہ آپ کا اظہار محبت تھا ان دونوں بچوں کے ساتھ۔ حضرت حسن کو سامنے بٹھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ اور عرب میں دستور تھا کہ جو عرب سردار ہیں اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، وہ یہ نہ تکبر کی وجہ سے اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا۔
اور میرے نبی نے اس بری رسم کو توڑا۔ عام طور پر ہم بچوں کو یہاں اٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو یہاں نہیں اٹھایا، آپ نے دونوں کو یہاں اٹھایا، حسن کو یہاں، حسین کو یہاں، اور لے کر باہر آ گئے۔ باہر مجمع میں تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف میں پیار نہیں کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے، نفرت کریں گے، اللہ ان سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا۔ اس طرح آپ کی گود میں یہ شہزادے پروان چڑھے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ذرا ٹانگوں میں فاصلہ ہوتا تھا، تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا تھا، ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا تھا، اور یوں کراسنگ کرتے رہتے تھے، اس طرح وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر، اور آپ آرام سے نماز پڑھاتے رہتے تھے، کبھی ان کو نہیں روکا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوا، کبھی حسن کبھی حسین آپ کی کمر پہ جا کے چڑھ جاتے، آپ سجدے کو لمبا فرما دیتے، اور جب تک وہ اترتے نہیں تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں بھائی کمر پہ بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کو خوف ہوا کہ کوئی اللہ کے نبی کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی آپ کی کمر پر سوار تھے، اور ایک صحابی نے آگے ایسے ہاتھ بڑھایا آپ بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ سجدے میں یہاں سے آپ نے دیکھا یا یہاں سے، تو آپ نے اپنا ہاتھ یوں کیا، نہ کرو، جب تک وہ آپ کی کمر پر بیٹھے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، تو دونوں بچوں کو گود میں لے کر کہا بِأَبِيهُمَا وَأُمِّي امی لا تؤذوهما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے مسجد کے دروازے پر آ گئے، تو ایسے چھوٹے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ کسی کو پچھلی صف میں بیٹھے لوگوں سے فرماتے بھائی میرے بچوں کو اٹھا کے لے آؤ میرے پاس۔ آپ ایک دم ممبر سے اترے تو لوگ پریشان ہوئے، کیا ہوا؟ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے، آپ مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، دونوں بچوں کو یوں اٹھایا اور آ کر ممبر پر اپنے پاس بٹھایا، اور پھر جمعہ کا خطبہ مکمل فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، تو سارے سوئے ہوئے تھے، تو حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو سیدہ فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ نے روک دیا۔ سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے گلاس اٹھایا، پانی نہیں ڈالا، باہر نکلے، باہر حضرت علی کی ایک بکری تھی مریل بالکل، اس پر گوشت بھی نہیں تھا، ماس بھی نہیں تھا، دودھ کہاں سے آتا؟ آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر تشریف لائے، تو حضرت حسین بھی اٹھ گئے تھے، تو وہ دوڑ کے آگے آئے کہ پہلے میں پیوں گا، تو آپ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا
میرے لیے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے دوں گا۔ پہلے آپ نے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر بچہ حضرت فاطمہ کو پلایا، اور حضرت علی اس میں سوئے رہے، اٹھے نہیں۔ تو آپ نے کہا فاطمہ تو، میں، یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بے مکان واحد یوم القیامہ۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا کہ اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو اس خاندان کے فضائل کے پر پوری کتابیں لکھی پڑی ہیں۔ میں نے صرف نمونے کے طور پر چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ یہ کتنے عظیم ہستیاں تھیں اور ان پر کتنے عظیم ظلم ہوئے کہ دل کانپتا ہے اور آنکھ بر آتی، ظلم ہوئے کہ دل کانپتا ہے اور آنکھ بر آتی ہے۔ اور میں نے خطبے میں حدیث پڑھی تھی، غدیر خم پر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، خیال کرنا میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، خیال کرنا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں، خیال کرنا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے مناقب آپ نے، وہ اس کے حقدار تھے اس لیے بھی بیان کیے، اور آگے جو ان پر ظلم ہونے والا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی اور سب سے مظلوم گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور سب سے مظلوم ہستی حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جیسے ان کی اولاد ذبح ہوئی، کسی صحابی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی، اور جیسے آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، ایسے کسی نے نہیں کی۔ آپ اپنی داڑھی پکڑ کے نہ یوں کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، جب کوفہ میں تھے امیر المومنین، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی تو اس وقت مرے گا جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ تو پھر فرمایا کرتے تھے تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے، بہت بے وفائی کی ہے، آپ نے کہا ان کے لیے تو اپنے لیے دعا کر، ان کے لیے بد دعا کر۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے نبی سے ملا دے اور میرے بعد ان پر بدترین حاکم کو مسلط فرما۔ اسی ہفتے آپ کی شہادت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حجاج کو مسلط کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ یحییٰ زکریا کے قتل پر میں نے 70,000 لوگ قتل کروائے، میں حسین کے قتل پر 1,40,000 قتل کرواؤں گا۔ تو حجاج نے 1.25 تو اپنے سامنے قتل کروا دیے، اور 1,40,000 سے بھی زیادہ اس کم بخت نے خون بہایا عراقیوں کا، ذرا سی بات پہ گردنیں اڑوا دیتا تھا۔ تو جب یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر بتایا ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ خاندان ہیں، کیسے اللہ نے ان کو چنا۔ اور پھر ایک بات اور شامل کر دوں، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے پیر والے دن 12 ربیع الاول، تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلا کر ان کو الوداع کہا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر الوداع کہا، ان کو صرف بتا دیا میں جا رہا ہوں، باقی کسی کو نہیں بتایا۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو بلایا
یا علی کو پہلے بلایا، مجھے پورا یاد نہیں، تو ان کو اپنی گود میں لٹا کر ان کے سر پر کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے علی۔ پھر آپ نے حسن حسین کو بلا کر ایسے جو سینے سے لگایا نا، اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کسی کو روانہ کرتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے آپ روئے نہیں، ان دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر آپ رونے لگے کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ میرا حسن زہر میں تڑپا تڑپا کے مار دیا جائے گا، اور میرے حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے، کشتی کرتے۔ ایک دن دونوں کو کشتی کروا رہے تھے، وہ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین دب رہے تھے، حسن ان کو دبا رہے تھے۔ تو آپ کہتے حسین شاباش، ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، شاباش حسین، گرا دے آج حسن کو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو کیوں دے رہے ہیں، حسن میں کوئی تھاپڑا مار دو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں اور شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ایک تھوڑی سی تصویر ہے اس خاندان کی، اس کے لیے ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ کربلا ایک عجب واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اپنے کمرے میں، تو حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے خاص، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو اتنے میں حضرت حسین آئے، تو آپ نے ام سلمہ نے روک دیا تو وہ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا تھا ان میرے بچوں کو رلایا نہ کرو، تو جب وہ روئے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ام سلمہ کو پانی حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا، ایسے کیوں، اور زاروں قطار رو رہے تھے، وہ آنسو یہ کھلتا کیسے، ہاں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جس میں ان کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے مدینہ چھوڑ کر، دریائے فرات کے کنارے کربلا سے گزرے تو زور سے کہا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ دریائے فرات کے کنارے میرا بچہ حسین شہید کیا جائے گا، مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہانی کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کہ نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے، نہ میرے جذبات میرے قابو میں رہتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کوئی پچھلے 20 سال سے اہل بیت کے مناقب بیان کر رہا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خاندان کا مراثی بنا کے اٹھائے۔ ہمارے مراثی ہوتے ہیں، وہ ہمارے قصیدے پڑھتے ہیں اور ہم سے لے کر جاتے ہیں، جو ہم پنجاب کے لوکل زمیندار ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے۔ میں نے اس تہذیب کو باقی رکھا ہوا ہے، تو میں جب روضہ اقدس پر حاضری دیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں آپ کا مراثی حاضر ہوا۔ ایک ہمارا مراثی ہے، اس کا نام ہے صدیق، وہ بہت مسکین شکل ہے، بہت زیادہ۔ تو میں اپنا گیٹ اپ بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میں صدیق مراثی آیا ہوں، میں آپ کی پیڑھی پڑھتا ہوں، آپ کا نسب پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر میں سلام پیش کرتا ہوں، پھر وہاں وہ ان کا یہ سائل ہوتا ہے، میاں اللہ بخش دے دیر آباد میرے والد، میاں عنایت اللہ دے، میاں عنایت علی دے دیر آباد میرے دادا، میاں گانے دے دیر آباد میرے پڑدادا۔ تو یہ ان کا ایسے سٹائل ہوتا ہے۔ تو میں تصور میں وہ سٹائل بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کے دیر آباد، علی کے دیر آباد، حسن حسین کے دیر آباد، جعفر کے دیر، یہاں تم کیا دو گے 4 ٹکے دے کر ہرے کر دو گے۔ تو مجھے کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں اللہ کے نبی، ان کے گھر کے خاندان کو بیان کرتا ہوں اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں مشہور ہو گیا ہوں، شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مخلص ہے، موت پہ پتہ چلے گا۔ اس لیے میں نے اس طرف اپنی جان بچائی ہے کہ یا رسول اللہ، اب مجھے اپنا مراثی قبول کر لیں۔ تو ہر بڑا زمیندار اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو آپ کا ہاتھ میرے اوپر ہو قیامت کے دن، بس میں یہ چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ کا نسب قیامت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ آج میں حسین سے شروع کروں گا، حسن حسین بن فاطمہ بن محمد، حسن حسین بن علی بن ابو طالب، اور ادھر حسن حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن فہر بن کنانہ بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یعزن بن یلحن بن اروہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اخناز بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی اللہ نے آدم تک نسلوں کے نام محفوظ رکھے۔ تو بھائیو، اب محرم شروع ہے، ہر طرف مجالس ہوں گی، خطبات ہوں گے، تقریریں ہوں گی، میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا، لیکن محرم کا پیغام کیا ہے وہ بتانا زیادہ ضروری ہے۔
اللہ پر جان دے دینا، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ ہر ایک کے لیے کربلا قائم نہیں ہوگی، نہ کوئی حسین جیسا آئندہ آئے گا اور نہ ایسی کربلا قائم ہوگی۔ ہمارے لیے کیا ہے، محرم ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اپنی پوری اولاد ذبح کروا دی، ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ دو، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ دو۔ رشوت، چوری، ڈاکے، جوئے، بدکاری کے اڈے، لوٹ مار، ملک کے ساتھ غداری، چند پیسوں کے پیچھے فائلوں کو اوپر نیچے کر دینا، یہ سب ظالم ہے۔ دیکھو، ہم محرم آتا ہے حسین کے لیے روتے ہیں اور یزید کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن عمل میں ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، حسین کے لیے صرف آنسو ہے۔ صف بندی ہماری یزید کے ساتھ ہے، شمر کے ساتھ ہے، عمر بن سعد کے ساتھ ہے۔ تو محرم کا پیغام ہے، ظلم سے بچو، نافرمانی سے بچو، اس پر جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، شادی کر کے بھی بدکاری کرتے ہیں، اس سے بچو، شادی کر کے بھی غلط کام کرتے ہیں، اس سے بچو، ایک دوسرے کو عزت احترام دو، رزق حلال کماؤ۔ آپ نے فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے صبح سے شام تک تھکتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میری تمہید لمبی ہو گئی۔ جب خلافت راشدہ حضرت حسن علیہ السلام پر ختم ہو گئی تو بادشاہت نے آنا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تربیت پا چکے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، انہوں نے بادشاہت کو انصاف عدل کے ساتھ چلایا، اور پھر یزید کی بیعت لے لی۔ تو مروان بن حکم نے مدینے میں اعلان کیا کہ امیر المومنین نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا ہے، تو 3 حضرات نے انکار کر دیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین علیہ السلام۔ حضرت حسن شہید ہو گئے تھے، انہیں 3 بار زہر دیا گیا، پہلے 2 میں وفات نہیں ہوئی، تیسرے میں وفات ہوئی، تو اتنا تڑپ رہے تھے، کہنے لگے حسین مجھے ایسا زہر دیا گیا ہے کہ جس نے میری آنتوں کو، جگر کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے؟ کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا اگر وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو میں قیامت کے دن خود نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو۔ یہ اولاد کس باپ کے تھے؟ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو مارا، تلوار کا وار سر پہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئیں، تو فاطمہ نہیں، آپ کی بیٹی زینب روتی ہوئی آئیں، تو کہنے لگے جتنا رونا رو لے، 1 مہینہ تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، اس موقع پر تو آپ کہتے سر اڑا دو۔ سنو سنو سنو، آپ نے فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، میں زندہ رہا
تو میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا، اور اگر معاف نہ کیا تو ایک وار سے اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف نہ دینے قتل کرتے ہوئے۔ تو یزید فاسق و فاجر تھا، آپ نے اس کے خلاف خروج کیا، اور کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب آپ خود نہ جائیں، آپ کوفے والوں سے کہیں تم فوج لے کر یہاں آؤ، لیکن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میرا جانا ہی بنتا ہے، میں نہیں رکوں گا۔ تو آپ تشریف لے گئے، تو اس وقت جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ نکل چکے ہیں، تو اس نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ وہ ایک پتھر دل انسان تھا۔ تو جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو اس نے 1000 کا دستہ حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا کہ حسین کو روکو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا پانی بھی روکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صفین کی جنگ میں شامی لشکر نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کی فوج کا پانی بند کر دیا۔ تو آپ کی فوج نے حملہ کر کے کنارہ چھڑوا لیا اور فرمایا دونوں کے لیے پانی کھول دو۔ یہ ہے نبوت کے خاندان اور دوسرے خاندان کا فرق۔ آپ نے کہا پانی کھول دو، تو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس نے انکار کیا تو اس نے لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم کرو یہ کام۔ تو وہ لالچ میں وہ پہنچ گیا، اور یہ 4000 کا لشکر اور آگے 72، جس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، جنہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا تھا، مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک حسین بن نمیر ہے کوفے کے لشکر میں، ایک حسین ہیں سوات کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ انہوں نے خوشبو لگائی، کہا کہ دیکھو نہ جوانی میں میرے دامن پہ کوئی داغ ہے، اور اب تو میں بڑھاپے میں ہوں، نہ اب میرے دامن پر کوئی داغ ہے، اللہ کی قسم آگے بڑھو، ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ بدبخت ہمیں آ کے شہید کر دیں اور ہم جا کر جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ جمعرات کا دن تھا تو لشکر نکلا لڑائی کے لیے، تو آپ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات کی مہلت دے دو، ہم سوچ لیں۔ تو شمر نے کہا مہلت نہیں دینی۔ تو ایک دوسرے سردار نے کہا مہلت ہی مانگ رہا ہے، دے دو۔ تیلم کا باشندہ کافر کوئی مہلت مانگے گا تو دے دو گے، اور حسین کو نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ سوچ لیں۔ وہ سوچنا نہیں تھا، جمعہ کی رات تھی، تو آپ نے سارے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ آج جمعہ کی رات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری وجہ سے جان نہ دے، چلا جائے۔ انہیں میرا سر چاہیے، میں کٹا دوں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔
تو انہوں نے سب نے کہا پہلے ہمارے سر کٹیں گے پھر آپ کا سر کٹے گا۔ تو ساری رات یہ لشکر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، اور جنگ سے پہلے آپ خیمے میں پاس بیٹھے، آپ کو اونگ آ گئی۔ اونگ آئی تو آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ مسکرانے کا وقت کون سا ہے؟ کہا زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، وہ فرمایا ہے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا۔ مرنا ہو تو کوئی ایسا مرے، میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، رائٹ پر زہیر بن کین کو قیادت دی، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو قیادت دی، اور درمیان میں جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ عمر بن سعد نے رائٹ کی قیادت شمر کو دی اور لیفٹ کی قیادت عمر بن حجاج الزبیدی کو دی، اور پہلا تیر اس کمبخت نے چلایا عمر بن سعد نے کہ تم گواہ رہو کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے حسینی لشکر کے وہ مسلم بن اوسج تھے جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ تو زہیر بن کین نے کہا آؤ کوئی میرے مقابلے میں، تو جو بھی آتا اس کا سر اڑا دیتے تھے۔ تو پھر شمر نے کہا اس کو پتھر مارو ورنہ یہ سب کو مار دے گا۔ ان کو پتھر مارے گئے، زخمی ہوتے 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 ایک نوجوان نے 200 آدمی قتل کیے اور ان کے ہاتھ کٹ گئے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا عمر بن سعد کے پاس۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ کٹ گئے ورنہ میں تمہارا لشکر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو عمر بن سعد نے کہا اس کا سر اڑا دو، تو شمر نے ان کا سر اڑا دیا۔ جب لشکر قابو میں نہیں آ رہا تھا تو پھر اس نے 500 بھیجے تیر انداز، جنہوں نے تیر چلا کے سارے گھوڑوں کو مار دیا، تو سارا لشکر پیادہ ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، جمعہ کا دن تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا ہے کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے اذان کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے صلاۃ خوف پڑھی کہ کچھ لشکر کو لڑنے پہ لگا دیا اور کچھ کو نماز پڑھائی۔ پھر نماز والے لڑنے پہ چلے گئے اور لڑنے والوں نے آ کر نماز مکمل کی۔ آہستہ آہستہ سارے جان نثار شہید ہو گئے اور اہل بیت باقی رہ گئے۔ سب سے پہلے شہید علی اکبر بن حسین تھے۔ اہل بیت 18 تھے، اہل بیت میں سب سے پہلے شہید علی اکبر ہوئے، اور آپ نے جا کر ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ پھر حضرت جعفر کی اولاد عقیل، عبداللہ، محمد شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد اون محمد شہید ہوئے۔ پھر آپ کے بھائی عثمان، محمد، عبداللہ، ابو بکر شہید ہوئے۔ پھر عباس شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ تنہا رہ گئے۔ ایک بچہ وہ خیمے سے نکلا، لاٹھی اٹھا کے آ رہا تھا، تو ایک کوفی نے کہا میں اسے بھی قتل کروں گا، دوسرے نے کہا معصوم بچوں کو کیوں مارتے ہو؟ کہ مار کے رہوں گا، اور اس نے تلوار کا وار کیا، ان کا پورا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ تھے عبداللہ بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ بن حسن۔ تو انہوں نے وہ گرے اور
پکارا یا اماں، آئے میرے چچا۔ آپ آگے بڑھے زخمی شیر کی طرح اور ان کو کاٹتے ہوئے ان کے سر پر پہنچے اور کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ اس کے رسول کو جنہوں نے ان کی اولاد کو ذبح کیا؟ پھر آپ نے ان کو اٹھایا، اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا اور اب تھک کے خیمے کے پاس بیٹھ گئے، لڑنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ کا بچہ عبداللہ بن حسین 2 سال کا، انہوں نے بلوایا یا وہ آیا تو آپ نے اس کو گود میں بٹھایا، پیار کر رہے تھے تو ابن الموقد نے تیر مارا جو سیدھا گلے کے پار ہو گیا، یہاں لگا۔ وہ بچہ آہ بھی نہ کر سکا تو آپ نے اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا ایسے اور یوں آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اچھا میرے مولا، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار الا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین تے علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ آپ نے ایسے میرے بچہ کا بازو ٹوٹا، 4 سال کا تھا۔ تو اس کو جب وہ جوڑنے لگے نا تو گاؤں میں ہی تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں بھاگ کے ادھر چلا گیا کہ مجھے اس کی چیخیں برداشت نہیں ہوئی اور میں بھاگ کے چلا گیا۔ اس نبی کے نواسے کو دیکھو، اس علیہ السلام کو دیکھو، اس امام ہمام کو دیکھو جس کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے، چہرے پر ایسا سکون ہے جیسے سمندر کا سکون ہوتا ہے۔ جب وہ بھی شہید ہوئے تو پھر آپ اٹھے، آپ کو پیاس بڑی شدید لگی، کم بختوں نے 3 دن سے پانی روکا ہوا، گرمی کے روزے میں عصر کے وقت کیا برا حال ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے۔ جن کا 3 دن سے پانی بند ہوگا ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو آپ لشکر کو کاٹتے ہوئے دریائے فرات میں اترے، پانی پینے لگے تو حسین بن نمیر نے تیر مارا جو یہاں لگا آ کر اور آپ کی گردن خون آلود ہو گئی۔ تو آپ نے کہا اچھا اللہ سے پیاسا ہی ملوں گا، اور واپس ہٹے تو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ اب بیٹھے ہوئے تھے تو شمر نے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، قتل کرو اس کو۔ جب وہ آگے بڑھے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دائیں بائیں اپنی پوری بجھتی شمع، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، میرے نبی کے نواسے کی آخری بھڑک تھی، آپ نے دائیں بائیں وار کر کے لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا، لیکن خود لڑکھڑا رہے تھے اس طرح۔ تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا بازو لٹک گیا۔ سنان بن ابی انس نے سیدھا آپ کو نیزہ مارا جو یہاں لگا اور آپ ایسے شمر نے کہا سر کاٹو، تو وہی سنان جس نے نیزہ مارا تھا وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر خولہ بن ازحا نے کہا تیری ماں تجھے روئے، وہ آگے بڑھا، اس نے سر کاٹا، نیزے پہ چڑھا دیا۔ 72 شہزادوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔
پھر خاندان نبوت کی خواتین کو، بچیوں کو کوفہ کی طرف لے چلے۔ جب حضرت زینب لاشوں سے گزری انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ۔ اے ہمارے نبی، اے ہمارے نبی، ہمارے نانا، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ آج حسین کی بارات ہے، بڑی خوبصورت۔ آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد قتل ہو گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے۔ اس مرثیے کو سن کر وہ کوفی لشکر بھی رونے لگا جس خبیثوں نے نسل ذبح کی تھی۔ پھر کوفے کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے سارے۔ حسین علیہ السلام کا سر سامنے رکھا تو اس نے ایسے چھڑی لے کر منہ پہ مارا، ایسے ہونٹوں پر۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر رونے لگا، بدبخت، ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا، میں نے اس پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو چوما ہے۔ کہنے لگا تو بوڑھا ہے ورنہ میں تیرا بھی سر اڑا دیتا۔ پھر زین العابدین بیمار تھے، زندہ تھے، اس نے کہا اس کا بھی سر اڑا دو۔ تو زینب ان سے لپٹ گئیں کہ ابھی تک تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنے خون بہانے کے بعد بھی تیری پیاس نہیں بجھی، اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ تو پھر کیا اس کے دل میں آیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ سارا قافلہ یزید کے پاس بھیجا گیا، جو کہتے ہیں یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ کم بخت اس پہ اس نے کہا تو نہیں تھا پر راضی تو تھا۔ جب یہ قافلہ پیش آیا تو آپ نے تو وہ یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، دیکھا تیرے باپ نے میرے خلاف بغاوت کی تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو ہوتا ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ تو یزید نے اپنے بیٹے سے کہا جواب دو، تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو پھر یزید نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے پیش آیا ہے، یہ مجرم نہیں ہے۔ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں۔ ناصبیت زہر ہے، توبہ کرو اس سے سارے لوگ جو اس زہر کو پی رہے ہیں اور اہل بیت کی شان گھٹا رہے ہیں۔ پھر اس نے مدینے روانہ کر دیا، حسین کا سر ساتھ گیا۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ حسین کا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔
اور جب پہنچی حضرت زینب اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے، سارا مدینہ اکٹھا تھا. پھر وہاں جو انہوں نے فریاد کی ہے، آسمان بھی رویا ہوگا اور زمین بھی اور فرشتے بھی. میں نے مختصر سا سنا دیا ہے آپ کو. پیغام حسین یہ ہے، اللہ سے وفا کرو، اللہ کے رسول سے وفا کرو. دیکھو نا، 10 دن شیعہ بھی روتے ہیں، سنی بھی روتے ہیں. کوئی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے، کوئی زنا سے توبہ کرتا ہے، کوئی شراب سے توبہ کرتا ہے، کوئی رشوت سے توبہ کرتا ہے، کوئی ملاوٹ سے توبہ کرتا ہے، کوئی دھوکہ دینے سے توبہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرنے سے توبہ کرتا ہے. تو ان آنسوؤں کا کیا فائدہ جو ہماری زندگی بدل نہ سکیں، جو ہمیں حسینی طریقے پر نہ چلا سکیں. تو میرے بھائی بہنوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کی جوتیوں میں جگہ دے دے جنہوں نے اللہ کے نام کو زندہ کیا اپنی جانوں کی قربانی دے کر. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مالک، ہمارے پاس سمندر جتنے آنسو ہوں، سمندر جتنے، بارش کی قطروں جتنے ہمارے آنسو ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہمارے آنسو ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہمارے آنسو ہوں. ہم تیرے حبیب کی اولاد کا غم کا حق ادا نہیں کر سکتے. یعنی تیرے نبی نے کبھی سینے سے لگا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی اپنے ساتھ سلایا، کبھی ان کے لاڈ اٹھائے، انہیں اس طرح ذبح کر دیا گیا کہ تاریخ کے اوراق بھی روتے ہوں گے جن پر یہ قصہ لکھا ہوگا. چلنے والے قلم بھی روتے ہوں گے جو یہ قصے کو لکھ رہے تھے. جن و انس اس دن روئے ہوں گے جس دن تیرے حبیب کے نواسے کو تیری اولاد سمیت شہید کر دیا گیا تھا. میرے مولا، تو نے تو انہیں بڑے درجے دے دی ہوں گے. ہمیں ان کے مراسیوں میں قبول فرما، ہمیں ان کے مراسیوں میں قبول فرما، ہمیں ان کے نوکروں میں قبول فرما. میرے مالک، جو قربانی تیرے نبی کی اولاد نے دی، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما، ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ہمیں ناسبیت سے بچا، ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما اور رسول کی محبت نصیب فرما. قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ، آج پوری امت ظلم و ستم کا شکار، آج پوری امت کا طاقتور ظالم بنو اور غریب مظلوم بنو. یا اللہ، یہ ظلم سے نفرت، یا اللہ پوری امت کو ظلم و ستم سے بچا لے، پوری امت کو نافرمانی سے بچا. یا اللہ، اتنا مقدس خون کسی کا نہیں تھا جتنا تیرے نبی کے نواسے کا تھا، ان کی اولاد کا تھا، جتنا علی اکبر کا تھا، جتنا عبداللہ بن حسن کا تھا، جتنا عباس بن علی کا تھا، جتنا ابو بکر بن علی کا تھا. اور حسین کا خون تو میرے مولا ایک قطرہ زمین آسمان پہ باری ہوگا. یا اللہ، یا اللہ، ہمیں معاف کر. انہوں نے تیرے نبی کے نواسے پہ یہ ظلم کیا ہے،
جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں وہ آگ سے بھری ہوئی ہوں، اور ہر آنے والا لمحہ ان کے عذاب کو بڑھا رہا ہو اور ان پر شدت کو بڑھا رہا ہو۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمیں ایسی موت نہ دے کہ ہم ظالم بن کر مریں، ہمیں ایسی موت نہ دے کہ ہم بدبخت بن کے مریں، ہمیں ایسی موت نہ دے کہ ہم لوگوں کے حقوق مار کے مریں، ہمیں ایسی موت دے کہ تو بھی راضی ہو، تیرا حبیب بھی راضی ہو۔ یا اللہ، ایک عمر گزر تیرے نبی کے گھر کی شان بیان کر، مجھے ان کا مراثی بنا کے اٹھا، مجھے ان کا مراثی بنا کے اٹھا، مجھے ان کا مراثی بنا کے اٹھا۔ یا اللہ، ان کی شفاعت نصیب کر، ان کے دائمِ جنت میں جگہ نصیب کر، اپنے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر پلا، پانی پلا۔ یا اللہ، پوری امت اس وقت گمراہی کا شکار ہے، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ عرب و عجم گمراہی کا شکار ہیں، انہیں ایمان کی روشنی دے دے۔ پوری دنیا کے 5.5 ارب غیر مسلم ہیں، ان کو یا اللہ ایمان دے دے، ہدایت دے دے، اسلام کی دولت دے دے۔ یا اللہ، جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ختمہ ہو، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، تیرا نبی خوش ہو جائے، ان کا گھرانہ خوش ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں بری موت سے بچ، نافرمانی والی موت سے بچ، کفر والی موت سے بچ۔ یا اللہ، ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ، یہ جتنے دوست آئے ہوئے ہیں، پی ٹی وی والے، کیمرے والے، ان سب کو، ان کی نسلوں کو آباد فرما، قبول فرما، شاداں و فرحاں فرما۔ یہ میرا چھوٹا سا ایک ادارہ ہے جو میں نے اپنی جنت کے لیے بنایا ہے، اس سے قبول فرما لے، اس کو علم کا سمندر بنا دے، علم کا دریا بنا دے، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کی نسلوں کو خوشحال فرما، آباد فرما۔ جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے، ان کے درجوں کو بلند فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو اپنی رضا پر ہماری واپسی مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔